السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 99، سورہ بقرہ حصہ نمبر 99، آیت نمبر 88، آیت نمبر 88۔ مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، بنی اسرائیل کے تعلق سے ہمارے لگاتار 10 رکوع چلیں گے، جس میں کم و بیش 6 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، 6 یا 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے مقصد میں آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں آیت نمبر 88 کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر لگاتار جو چل رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے، تو بنی اسرائیل کی سرکشی، اناد و تکبر اور ان کی ہٹ دھرمی کے تعلق سے کئی باتیں آئی ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا کہ جب جو بھی انبیاء علیہ السلام ان کی طبیعت کے خلاف بات کرتا تو اس کے مخالف کرتے، ان کی تکذیب کرتے، یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر جو اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، تو انجیل میں کئی احکام تورات سے ہٹ کر تھے، تورات کے حکم کے خلاف تھے، تو یہودیوں کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا، جس کے تعلق سے ہماری بات حصہ نمبر 98 میں ہو گئی ہے، یا حصہ نمبر 99 میں ہماری بات چل رہی ہے۔ تو لگاتار 7 رکوع تو ہمارے ختم ہو چکے ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے، 3 رہ گئے ہیں۔ اب ہماری بات چل رہی ہے آیت نمبر 88 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور انہوں نے یعنی کہ یہودیوں نے کہا ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے۔ مفسرین کے اقوال۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی کہ پردے ہے، یعنی یہ کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور ہمارے دل علم سے بھرپور ہے، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ یوں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مہر لگ گئی ہے تمہارے دلوں پر، اس لیے تمہیں ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہے، ہم پر تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلافوں میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی کفر کی پاداش میں، یہودیوں کے کفر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی ہے ان یہودیوں پر، جس کی وجہ سے انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ان میں بہت تھوڑے ہیں ان میں جو ایمان لائے۔ یہودیوں کا یہ قول کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردے ہے، یعنی ہم اپنے عقیدے اور خیال میں اتنے پختہ ہے کہ تم چاہے جو کچھ کہو، ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب اور اثر تسلط رہتا ہے، وہ بھی ایسے ہٹ ڈرم ہوتے ہیں۔ آج امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب اور اثر تسلط رہتا ہے، وہ بھی ایسے ہٹ ڈرم ہوتے ہیں اور ایسی ہی باتیں کہتے ہیں۔ وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں کہ وہ اپنے باپ دادا موروثی عقائد پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، چاہے ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔ تھوڑا ایمان لانے کے یعنی کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں بہت سے کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کے قائل۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، یہ کفار کے دل ہوتے ہیں۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو قرآن کی دلیل تک ہضم نہیں ہوتی، بس بات طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہی کیا، ہم تو بخشائے۔
ہم تو وسیلے والے، ہمارا وسیلہ ہو جائے گا، عمل زندگی میں کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک بھی پر جو داڑھی ہے وہ داڑھی رکھتے بھی نہیں ہیں، بس بھروسہ بہت ہے، یقین بہت ہے۔ حالانکہ ایک عمل کرنے والا، 5 وقت کا نمازی، روزے دار شخص، صوم صلات کا پابند، وہ گھبرا رہا ہے کہ کل کو میرا اللہ کے نزدیک جب حاضری ہوگی میرا کیا ہوگا، اور یہ کچھ نہ کرنے والے بڑے ہی مطمئن ہیں، بخشے بخشائے وسیلے والے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا، ضرورت ہی کیا ہے کچھ کرنے کی، خواہ کیوں وقت پر بات کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عمل کو شرط لگایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام اتارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حجت نہیں ہے، ان کے پاس حجت ہے، ساری دلائلیں مل گئی ہے، بس دلیلوں سے بھاگ کر وہ سوچتے ہیں کہ بچ جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ تو ناظرین سامعین دھوکے میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کا کلام تمہاری رہبری کے لیے آ چکا ہے، پہلے تم نہیں تھے تب سے تھا، اور تم نہیں رہو گے تب بھی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ تو کسی کے لیے کوئی حجت یا بہانے کی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوں گا، بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوں گا، دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے راستے پر چلائے، اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔